کی ضروریات کا خیال رکھتے. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے. گھر سے دھواں نکل رہا تھا. سوچا کوئی مہمان ہوگا. گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا. پھر گزر گئے. 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا. رات کا پچھلا پہر اور ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے خاتون کی آواز آئی, اس وقت کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کی اس پہر. کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے. تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے, بچے ضد کر رہے ہیں. ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں. بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کے. تو کچھ ہو تو پکے, اور بچے ہیں بھوک سے, شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے, اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. گھی کا کنستر اٹھایا, آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا. خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں. اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں. کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا. کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے دو. اور اٹھا کے ان کے گھر آئے اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا. اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا, بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے. اللہ اکبر. اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے, یہ کوئی اجنبی مسافر ہے, میری مدد کر رہا ہے. پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اور کہا عمر جس طرح تو نے بچوں کو رلایا ہے آج ان بچوں کو ہنساؤ گے. تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہیں, حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں. جب بچے ہنسنے لگے, کھانا کھا چکے, عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں. فسطاط, یرموک, کہاں کہاں آرمینیا, کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں, ان کی دیکھ بھالی کرنی, امور خلافت, کیا کیا معاملے ہیں. تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے, وہ نہیں خیال کر سکا, چل تو اسے معاف کر. وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں. کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی. تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا, میری خبر ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے ہی تو عمر کھڑا ہے. یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ خلیفہ راشد, دوسرے خلیفہ. 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی. اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے, یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا, پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت, کہیں کفر باقی نہ بچتا. لیکن بد باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا. زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرایت کر دیا. آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور 4 دن تک مسلسل آپ اس اذیت اور تکلیف میں رہے. جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا. کہا بیٹا میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے. ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو, جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا, تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے, اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا, اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے. کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام. انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ
2 गज जगह मुझे भी नसीब हो जाए। तो आपने इजाजत दे दी थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाना और दोबारा पूछना। उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है वादा कर लिया हो, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें तो यहां हम कब्र उनके लिए खोद लें, वरना हम जन्नतुल बकी में दफन कर दें। तो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा रो पड़ी और फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने इस्लाम के लिए खिदमत इतनी की है कि मैंने खुद तरजीह दी है, इसलिए मैं इजाजत देती हूं कि यहां उमर को दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। और फिर वहां हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को दफन किया गया। ये कब्र मेरे हुजूर की है, साथ हजरत सिद्दीक अकबर हैं, साथ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, वेख लै जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दियां यारां दा।